نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قبر میں کیا کیا ہوگا؟ ہم سب اپنے فیوچر ہاؤس کے بارے میں امیجن کریں کہ ہم اس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں۔ لڑکیوں کے لیے تو یہ بات سمجھنا مشکل نہیں، کیونکہ ہر لڑکی شادی کے خواب دیکھتی ہے اور پھر شادی کے بعد اگلا گھر اور نیا گھر بنانے کا سوچتی ہے، اور اس کی صفائی ستھرائی اور ڈیکوریشن اور اس کے لیے بہت ساری محنت۔ لیکن یاد رکھیے کہ صرف شادی کے بعد اگلا گھر نہیں ہوتا، اس سے اگلا گھر جو ہے، جو موت کے بعد ہم سب کو ملنے والا ہے، وہ بھی ایک گھر ہے۔ اس کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے اور اس کے بھی خواب دیکھنے چاہیے کہ وہ کیسا ہوگا، کیونکہ دنیا کے گھر میں تو ہم زیادہ سے زیادہ کتنا جی سکتے ہیں، چند سال، لیکن قبر میں معلوم نہیں سینکڑوں سال رہنا ہے یا ہزاروں سال رہنا ہے، اللہ عالم۔ اگر وہ گھر عمدہ ہے تو راحت اور آرام ہے، اور اگر وہ گھر خراب ہے تو پھر کوئی فریادی فریاد سننے والا نہیں۔ دنیا میں کسی ہسپتال میں اگر کوئی بیمار کراہتا ہے تو بہت سارے ڈاکٹر اور نرسز اس کے علاج کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اس کو سکون بخشتے ہیں، لیکن قبر میں کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں، وہاں صرف ہمارا عمل ساتھ ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ قبر میں نعمتیں کون کون سی ہوں گی۔ جنت کا بستر اور لباس کا ملنا، اور یہ نعمتیں کس کے لیے ہوں گی؟ جو سوالوں کا صحیح جواب دے گا۔ سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، کہ میرے بندے نے سچ کہا، بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کے پاس جنت کی راحت، رزق اور خوشبو آتی ہے۔ قبر میں کیا آتا ہے؟ جنت کی راحت، رزق اور خوشبو، اور فرمایا اس کے لیے اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھولا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سوال و جواب کے بعد پھر اس کے لیے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، یہ تیرا اس جنت میں ٹھکانہ ہے، اور جو کچھ اللہ نے تیرے لیے اس میں تیار کیا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے تیار کیا ہے وہ تم دیکھو۔ تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ خوش قسمت لوگ ہیں، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، کہ جو وہاں پر اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہو کر خوش ہوں گے، جیسے آج آپ سرٹیفکیٹ لے کر خوش ہوں گے انشاءاللہ کہ آپ کی کوششیں قابل قدر ٹھہری۔ تو اصل سرٹیفکیٹ وہ ہے جو قبر میں ملے گا، جو وہاں کامیاب ہو گیا وہ اصل کامیاب ہے۔ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے، اگر تو نے اس کی نافرمانی کی ہوتی تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، اور جو کچھ اللہ نے اس میں تیرے لیے تیار کیا ہوا ہے، تو اس کی خوشی اور سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ شکر ہے اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا۔ صبح و شام جنت کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، جیسے بیڈ روم کے اندر ٹیلی ویژن میں لوگ طرح طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، نیچرل بیوٹی دیکھتے ہیں یا اور خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، تو بیٹھے بیٹھے اپنے بیڈ روم میں ہی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح قبر میں لیٹے ہوئے جب اہل جنت، یعنی جن کو انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، وہ جنت کا اپنا ٹھکانہ دیکھتے ہیں تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب تم میں سے کوئی مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے، اگر وہ جنت والوں میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر دوزخ والوں میں سے ہے تو دوزخ والوں کا مقام اسے دکھایا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جب تک کہ اللہ قیامت کے دن تجھے اٹھا کر اس جگہ نہ پہنچا دے، یہاں جانے والا ہے، تو یہ ہے تیرا گھر، یہ ہے تیرا گھر۔ بار بار اس کے مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ اپنا ٹھکانہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے، اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا۔ اس ہدایت پر کتنا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ بات اس کے لیے شکر کا باعث بن جاتی ہے۔ کیا آج دنیا میں آپ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پہ شکر گزار ہوتے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے تو نے قرآن کی نعمت دی، تیرا شکر ہے تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دی، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں دین کی سمجھ دی۔ جو آج دین کو پا کر شکر گزار ہوتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے
قبر میں بھی شکر گزار ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ قبر کا 70 ہاتھ کشادہ اور سرسبز کر دیا جانا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بتائی گئی کہ اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کو اس دن تک سبزے اور خوشحالی سے بھر دیا جاتا ہے جب وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، یعنی قبر کے اندر بھی ایک سبزہ ہوتا ہے اور قیامت تک اس کی قبر کے اندر یہی رہتا ہے۔ قبر میں 14ویں کے چاند کی روشنی ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، بے شک مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے۔ کہاں ہوتا ہے؟ سبز باغیچے میں ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسے باغ میں گارڈن میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں کس کا گھر اتنا بڑا ہے؟ اتنا گھر تو دنیا میں بھی بڑا نہیں ملتا جتنا مومن کو قبر کے اندر بڑا گھر ملے گا، اور اس کے لیے 14ویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے جس میں اس کو سکون ملتا ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی ہوتی تو تھک جاتا۔ گھر والوں کو خبر دینے کی تمنا کرنا۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ مومن اپنی قبر کی کشادگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے، فرشتوں مجھے چھوڑ دو، میں گھر والوں کو خوشخبری دے دوں۔ لیکن اسے کہا جاتا ہے کہ اب یہاں آرام سے رہو، یعنی اب گھر والوں سے کوئی رشتہ تعلق نہیں قائم ہو سکتا۔ بالکل ایسے ہی نا کہ جیسے ہم کہیں پر بھی ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم فوراً، اور آج کل تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جو کھاتے ہیں اس کی بھی تصویر اتار کے پیچھے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو پہنتے ہیں اس کی بھی۔ تو قبر میں جا کر بھی کیا چاہیں گے کہ پیچھے والوں کو بتائیں، لیکن وہاں کوئی واٹس ایپ نہیں ہوگا۔ نیک اعمال کا قبر کی تنہائی کو دور کرنا۔ سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس قبر میں کہ مومن کے پاس ایک خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور انتہائی عمدہ خوشبو والا ایک شخص آتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں خوش کرے گی، یہ وہی تیرا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ خیر لایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں تمہارا نیک عمل ہوں۔ سبحان اللہ۔ قبر میں کوئی ساتھ نہیں جائے گا لیکن نیک عمل ساتھ ہوگا۔ ہم سب اپنے قرآن پڑھنے کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں، دعاؤں کو دیکھیں، لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی اور احسان کے کاموں کو دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس پر وہ کہتا ہے، اے میرے رب، قیامت ابھی قائم کر دے۔ ابھی تمہیں ڈر لگتا ہے نا کہ قیامت نہ آ جائے کہیں، تو وہ کہے گا کہ ابھی قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل خانوں اور اپنے مال کی طرف واپس لوٹ جاؤں، تاکہ جا کے ان سے ملوں۔ یہ انسان کے اندر قدرتی ایک اٹریکشن ہوتی ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کی۔ انسان دنیا میں کہیں بھی سیر و تفریح کر کے آئے، لیکن جو مزہ اور لطف اس کو اپنوں کے اندر آتا ہے وہ کہیں نہیں آتا۔ تو وہاں بھی وہ کیا چاہے گا کہ میں اپنی اس خوشی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اور ایک روایت میں ہے، اس کے پاس متشکل ہو کر یہ شکل بنا کر ایک ایسا آدمی آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، کپڑے انتہائی خوبصورت، خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی ایسے شخص کی کمپنی میں آپ کا دل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کرے، خوشخبری پا لے اللہ کی رضامندی اور باغات کی جن میں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ فوت شدہ شخص اس سے کہتا ہے، تجھے بھی اللہ خیر کی بشارت دے، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ خیر لایا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ کی قسم، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت میں بڑی جلدی کرتا تھا، یعنی نیکی کے کاموں میں آگے آگے ہوتا تھا، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت ہی سست تھا، یعنی پیچھے ہوتا تھا، جھجکتا تھا، ڈرتا تھا۔ اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ تو ہم اپنی قبر میں کیا چاہتے ہیں اس کے مطابق اپنے دنیا کے عمل درست کر لیں۔ صدقہ کا قبر کی آگ بجھانا۔ سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے حرارت بجھاتا ہے۔ قبروں کی آگ اور گرمی صدقے سے بجھتی ہے، اور مومن روز قیامت اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ مومن قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اس لیے چاہے ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ اللہ کے راہ میں دے، دینے والے بنے۔ ہمیشہ دینے پر حرص رکھے، اور یاد رکھیے دینے والوں کو ملتا ہے، جو دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بھی زیادہ لوٹاتا ہے۔ اور قسم کھا کر یہ بات کہی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میت کے لیے اس کی قبر کی لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ فراخ کر دی جاتی، کھلی کر دی جاتی ہے۔
پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ سو جاؤ، تو وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ جاؤں تاکہ میں انہیں خبر دے دوں، تو وہ دونوں کہتے ہیں اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے کوئی نہیں جگاتا مگر وہ جو اس کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس خوابگاہ سے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن پھر وہ آرام سے اس نیند سے اٹھے گا۔ کتنی خوبصورت قبر ہے نیک عمل کرنے والوں کی۔ روح کا سبز پرندوں میں ڈالا جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جسم کو اسی طرح لوٹا دیا جاتا ہے جیسے اس کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کی روح کو ایک پاکیزہ جسم میں ڈال دیا جاتا ہے جو کہ پرندے ہیں جو جنت کے درختوں کے ساتھ لٹکے ہوتے ہیں، یعنی یہ شہیدوں کا انجام ہے۔ شہداء کو گھر اور رزق ملنا۔ سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء جنت کے دروازے پر موجود ایک نہر کے کنارے پر سبز رنگ کے خیمے میں رہتے ہیں، ان کی طرف ان کا رزق جنت سے صبح و شام آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کا کھانا۔ ایک انصاری صحابی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے، اور میں اس وقت نوعمر تھا اور اپنے والد کے ساتھ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے اور قبر کھودنے والے کو تلقین کرنے لگے کہ سر کی جانب سے اسے کشادہ کرو اور دونوں پاؤں کی طرف سے کشادہ کرو، البتہ اس کے لیے جنت میں انگور کے بہت سے خوشے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفنانے سے پہلے ہی اس کے لیے خوشخبری دے دی۔ شہداء کی خصوصی مہمان نوازی۔ سیدنا مسروق سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کر چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی روحیں سبز پرندوں کے پیٹ میں ہوتی ہیں، ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں کھاتی اور پھرتی رہتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں، یعنی جہاں سے جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف جھانک کر دیکھتا ہے اور فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم کس چیز کی خواہش کریں، حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں کھاتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے، پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر چھوڑا نہیں جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں اے رب ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں ایک مرتبہ پھر قتل کیے جائیں۔ پھر جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی اتنی کیئر کرتے ہیں۔ نیک اعمال کا ثواب پہنچتے رہنا۔ 3 قسم کے اعمال کا سلسلہ جاری رہنا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، صدقہ جاریہ، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے، یا نیک اولاد جو اس میت کے لیے دعا کرتی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ اولاد کی دعا سے درجات بلند ہونا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل جنت میں نیک آدمی کا درجہ بلند فرمائیں گے تو وہ عرض کرے گا اے رب یہ درجہ مجھے کیسے حاصل ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد کا تیرے لیے استغفار کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم سب کو اپنے والدین کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میں دعا کرتی ہوں، میں اپنے والد کی نیت کرتی ہوں، آپ سب اپنے اپنے والدین کی جو دنیا سے جا چکے ہیں یا دادا دادی جو بھی، ان کے لیے نیت کر لیجیے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة اللهم أدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ جہاں اپنی بخشش کی دعا مانگا کرے وہاں اپنے والدین کی بخشش کی دعا بھی ضرور کیا کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے انشکر لی ولوالدیک کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا۔ تو والدین کا شکریہ صرف اس طرح ادا نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں کہیں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میں پیدا کیا یا میں پالا۔ شکر عمل سے ہوتا ہے، اور وہ عمل کیا ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، ان کی طرف سے صدقہ خیرات کیا جائے۔ کوئی سوال؟ کیوں نہیں ٹھیک؟ مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹی تھی اور میری والدہ نے یہ حدیث مجھے سنا دی تھی۔
ابھی میں نے ہوش نہیں سنبھالا تھا. ان کو تھوڑا سا پہلے آپ راہ ہموار کریں کہ دیکھیں ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے آئیں. اس کتاب کے شروع میں ایک دم قبر کی بات نہیں کی گئی. اگر آپ اس کتاب کی تفصیل دیکھیں گے، آپ اس کا کانٹینٹ لسٹ دیکھیں، انسان اور موت، سفر آخرت کی تیاری، مومن کی موت کا منظر، غیر مومن کی موت کا منظر، پھر قبر کی زندگی، پھر ان کے بارے میں سوال وغیرہ ہے. تو پہلے اس سے ذہنی طور پر وہ تیاری شروع میں رکھی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں کہیں فوتگی ہوتی ہے تو لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیٹھ کے باتیں. سب سے زیادہ اکٹھ رش کہاں ہوتا ہے؟ کس گیدرنگ میں؟ میت کے. اپنے پرائے سبھی آ جاتے ہیں. اس وقت اگر آپ یہ کتاب اٹھائیں اور چلے جائیں اور وہاں لوگوں کو بتانا شروع کر دیں دیکھ کے. اس کتاب کے بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے صحیح احادیث کی روشنی میں. کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے، جب کوئی موقع ہوتا ہے تو ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی. اور اس کتاب کو تقسیم بھی اس لیے کیا گیا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم نہیں خرید سکتے. آپ اس کو رکھیں اور جہاں بھی موقع ہو، جہاں بھی لوگ ایسے موقعوں پر اکٹھے ہوں، کیونکہ اس وقت ہر شخص کا دل نرم ہوتا ہے. جب فوتگی ہوتی ہے نا تو لوگ موت کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. اگر عام حالات میں آپ نہیں بھی سنانا چاہتے تو آپ کیا کریں؟ جب ایسا موقع ہو اور ہر ایک کے گلی محلے خاندان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی فوتگی چھوٹے بڑے بوڑھے کی ہو ہی جاتی، تو بس اس کتاب کو تیار رکھیں اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ اب میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اب آگے کیا پوچھا جا رہا ہے اور ہمیں اپنے لیے کیا تیاری کرنی. ٹھیک ہے؟ مشکل ہے؟ نہیں، انشاءاللہ مشکل نہیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اوفینڈ ہو جائیں آگے سے یا کچھ، تو بھی ان کی بھلائی کے لیے بتانا تو ضروری ہے نا. کیا یہ خیر خواہی ہے ان کے لیے کہ وہ جائیں جب قبر میں اور اچانک دیکھیں کہ فرشتے آ گئے ہیں اور سوال پوچھ رہے ہیں اور انہیں کوئی آئیڈیا ہی نہ ہو، انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بھی ہونا تھا. آپ دیکھیے کہ کئی دفعہ جب ڈاکٹر مریض کا علاج کر رہا ہوتا ہے تو مریض چیختا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ مریض چیختا ہے جب کوئی پھوڑا صاف کیا جا رہا ہو یا کوئی پٹی لگائی جا رہی ہو. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں ویکسینیشن کے لیے گئی تھی، مجھے افریقہ جانا تھا تو وہاں کے لیے ٹیکا لگوانا ضروری ہوتا ہے. تو جب جا کے میں ویٹنگ روم میں بیٹھی تو ایک بچہ اتنا رو رہا تھا. ابھی ٹیکا وغیرہ کچھ نہیں لگا، صرف یہ جان کر کہ مجھے ٹیکا لگے گا. اس کو رو رو کر برا حال تھا. سارا وقت اس نے ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی تھی اور کسی بہانے وہ بہل نہیں رہا تھا. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ قبر میں جا کے رونے سے بہتر ہے لوگ یہاں رو لیں. کیا خیال ہے؟ جب انہیں پتا ہوگا کہ ٹیکا لگنا ہے تو وہ روئیں گے نا، اوفینڈ ہوں گے، پریشان ہوں گے نا. تو کیا خیال ہے؟ بجائے اس کے کہ وہ قبر میں جا کے پریشان ہوں، وہ کہاں پریشان ہو جائیں؟ یہاں ہو جائیں. کوئی بات نہیں، یہ ایک حقیقت ہے جس کو فیس کرنا ہے، جس کا سامنا کرنا ہے. عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کی تیاری کی جائے. جہاں ایک طرف قبر میں نعمتیں ہیں وہاں دوسری طرف قبر میں عذاب بھی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی، اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ میں رکھے. اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر حق ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی ہو اور اس میں عذاب قبر سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو. یہ کون دعا کر رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دعا کہاں پڑھی جاتی کچھ پتا ہے آپ کو؟ تشہد کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات. جہاں ہم رب جلنی پڑھتے ہیں نا تو چاہے تو اس کی جگہ آپ پڑھ لیں، چاہے تو اس کے ساتھ پڑھ لیں، دونوں صورتیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے تھے. ہمیں بھی پڑھنی چاہیے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عذاب قبر سنوا دیتے تو لوگ دفن کرنا چھوڑ دیتے. سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر کا عذاب سنا دے. جانوروں کو عذاب کی آوازیں آنا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مردوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جاتا ہے یہاں تک کہ یقیناً جانور ان کی آوازیں سنتے ہیں. سیدنا زید بن ثابت سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر بنو نجار کے باغ میں جا رہے تھے
اور ہم بھی آپ کے ساتھ تھے کہ اچانک وہ گدھا بدک گیا، قریب تھا کہ وہ آپ کو نیچے گرا دے، یعنی ایک دم سرکش ہو گیا۔ دیکھا تو وہاں 6 یا 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ان قبر والوں کو جانتا ہے؟ تو ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ لوگ کب مرے تھے؟ اس آدمی نے عرض کیا، یہ لوگ شرک کی حالت میں مرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان لوگوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں بھی قبر کا عذاب سنا دے جسے میں سن رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کا رخ ہماری طرف کیا اور فرمایا، تم لوگ آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انہوں نے یعنی صحابہ نے عرض کیا، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انہوں نے عرض کیا، ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ انہوں نے صحابہ نے عرض کیا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم تھی وہ سچویشنل بھی ہوتی تھی، جس وقت جو سچویشن پیش آتی اس کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے۔ کیا آپ شادی کے مجلس میں یہ کتاب لے جائیں گی؟ کیا خیال ہے؟ شادی والے دن شادی والے گھر میں یہ کتاب سنائیں گی؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قبر وغیرہ کے بارے میں کس وقت بتایا؟ جب وہ قبریں دیکھی انہوں نے، ان حالات یعنی اس موقع کی مناسبت سے۔ جہنم کا دروازہ کھلنا اور حرارت اور گرم ہوا کا اندر آنا، سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور اس کے لیے آگ یعنی غیر مومن کے لیے آگ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کی حرارت اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے۔ فرمایا، اور اس پر اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، یعنی آپس میں چڑ مڑ جاتی ہیں، جیسے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جہنمی اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے، کاش اللہ مجھے ہدایت دے دیتا، تو یہ بات اس کے لیے حسرت کا باعث بن جاتی ہے۔ یعنی لوگ جہنم دیکھ کے قبر میں کیا تمنا کریں گے، کیا کہیں گے، کاش مجھے دنیا میں ہدایت مل جاتی۔ آج لوگ ہدایت کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہم ان کے لیے کڑتے ہیں، لیکن کل وہ اپنے لیے خود پریشان ہوں گے۔ تو اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اس راستے کی ہدایت دی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے، اس پر قائم رکھے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ جہنم سے لباس اور بستر آنا اور آگ کی طرف دروازہ کھلنا، سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، غیر مومن کے جواب پر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے آگ کا بستر بچھا دو اور آگ کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے آگ کی طرف دروازہ کھول دو۔ زمین کا باہم مل جانا اور پسلیوں کا ایک دوسرے میں گھس جانا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس زمین کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس پہ مل جا، یعنی تنگ ہو جا، تو وہ زمین اس پر مل جاتی ہے تو اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ شخص اسی عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ اللہ اسے اس کی اس جگہ سے اٹھا دے گا۔ یعنی تھوڑی دیر بھی جگہ تنگ ہو تو ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے، کوئی کمرہ تنگ ہو، تنگی میں ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ تو آپ سوچئے کہ غیر مومن کے لیے، کافر یا منافق کے لیے قبر تنگ ہوگی اور اسی تنگی میں وہ رہے گا جیسے جیل خانے میں ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک کافر کے پاس جب اس کے سر کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کی بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو وہاں کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، یعنی کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اگر آپ پیچھے سے کتاب پڑھیں گے تو اس میں مومن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سر کی طرف سے نماز آ جائے گی، دائیں طرف سے صدقہ آ جائے گا جسے دائیں ہاتھ سے دیتا تھا، بائیں طرف سے امر بالمعروف نہی عن المنکر وغیرہ، اور پاؤں کی طرف سے اور بھی نیکیاں جو ہیں وہ اس کی آ جائیں گی۔ پھر اس کا نیک عمل اس کے ساتھ ہوگا، جو قرآن اس نے پڑھا ہوگا وہ اس کے پاس ہوگا،
یعنی جو جو اچھے کام کیے ہوں گے وہ قبر میں سارے اس کے لیے قبر کو خوبصورت بنائیں گے. لیکن کافر اور منافق چونکہ اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں تھا تو اس نے جو نیکیاں کی وہ بھی ضائع ہو گئی. دنیا میں اس کو اس کا اجر مل گیا اور آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا. اعمال کا انتہائی کبھی شکل میں آنا. سیدنا براء ابن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور اس کے پاس ایک بدصورت آدمی گندے کپڑے والا بدبودار شخص آتا ہے. وہ کہتا ہے اس چیز کی خوشخبری پاؤ جو تمہیں بری لگتی ہے کہ یہ تیرا وہی دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. تو وہ پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے شر کی خبر معلوم ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں تیرا گندا عمل ہوں. وہ کہتا ہے میرے رب تو قیامت قائم نہ کرنا. مومن کیا چاہتا ہے؟ اے رب قیامت قائم کر. اور کافر چاہے گا کہ قیامت قائم نہ ہو. اندھا بہرا فرشتہ مقرر کیا جانا. سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں پھر اس پر ایک اندھا بہرا فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے. اس کے پاس لوہے کا ایک ایسا گرز ہیمر ہوتا ہے کہ اگر اسے پہاڑ پہ مارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اتنی زور کی پٹائی ہوتی. فرمایا پھر وہ اس گرز سے اس کو مارتا ہے اور اس کی مار کی آواز کو مشرق و مغرب کے درمیان کی ہر چیز سنتی ہے سوائے جن و انس کے. پھر وہ مردہ بھی مٹی ہو جاتا ہے. پھر اس میں روح لوٹا دی جاتی ہے. بار بار وہ مرتا اور جیتا ہے اور اس مصیبت سے گزرتا ہے. لوہے کے ہتھوڑے سے دونوں کانوں کے درمیان یعنی گدی پر مار پڑنا. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے دونوں کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑے سے ایک ضرب لگائی جاتی ہے تو وہ زور سے چیخ اٹھتا ہے. اس کی چیخ و پکار کو جن و انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی تمام مخلوق سنتی ہے. قبر میں کیڑے پکوڑوں اور سانپ کا ڈسنا اور نوچنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا جیسے منحوش سوتا ہے. راوی کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ سے کہا منحوش سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا اس سے مراد وہ آدمی جسے کیڑے مکوڑے اور سانپ ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. پھر اس پر اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے. 99 گنجے سانپوں کا مسلط کیا جانا. سیدنا ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ آیت کس بارے میں نازل ہوئی؟ پس بے شک اس کے لیے تنگ گزران ہے. وَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى کہ ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے. آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تنگ گزران کیا یعنی تنگ زندگی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کافر کا اس کی قبر میں عذاب سے دوچار ہونا ہے یعنی وہ تنگی ہے جو قبر میں پیش آئے گی. اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک اس پر 99 گنجے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں. کیا تم جانتے ہو وہ سانپ کیسا ہوتا ہے؟ وہ 70 سانپ ہیں اور ہر سانپ کے 7 سر ہوتے ہیں. ایک سانپ کے 7 منہ ہوتے ہیں، 7 سر. وہ اسے قیامت کے دن تک ڈستے اور نوچتے رہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عذاب قبر کس کس کو ہوگا؟ ایک کافر منافق تو ہو ہی گیا، اس کے علاوہ کفر اور نفاق میں مبتلا لوگ. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم عن فرعون النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں فرماتے ہیں وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. وہ تو پانی میں ڈوبے تھے. کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ قبر میں نہیں جاتے ان کو عذاب قبر کیسا ہوتا ہے؟ کوئی چاہے قبر میں جائے کہ نہ جائے، پانی میں ڈوب کے مرے، کسی شیر چیتے کے پیٹ میں چلا جائے، کہیں بھی چلا جائے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت کے ساتھ اس کی اسی جگہ کو اس کے لیے قبر بنا دیتے ہیں اور وہاں بھی اس کے لیے عذاب ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا اس کے لائق ہوتا ہے. تو آل فرعون صبح شام آگ پر پیش کی جاتی ہے اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو حکم ہوگا آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو، یعنی آخرت کا عذاب اور بھی شدید ہے. وقال فی المنافقین فکیف اذا توفتهم الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم ذلک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ وکرہوا رضوانہ فاحبط اعمالہم. اور منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں پھر اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں اور پشتوں پر مار رہے ہوں گے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے پیچھے لگ گئے جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی رضا کی راہ اختیار کرنے کو پسند نہ کیا، تو اس اللہ نے ان کے سب اعمال ضائع کر دیے. یعنی موت کے وقت بھی فرشتے مارتے ہیں. کبھی کسی نے دیکھا موت کے وقت مار پڑتی دیکھی کسی نے؟ ہماری آنکھیں نہیں دیکھتی لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے.
تو یہ علم غیب سے تعلق رکھتا ہے. قبر کا عذاب کس سے تعلق رکھتا ہے؟ علم غیب سے. یعنی جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو دنیا سے اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے. پھر قبر میں کیا ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے، ہم نہیں جان سکتے. ہم اگر قبر کھود کے بھی دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آئے گا کچھ. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا میں بھی ایسی کچھ نشانیاں دکھا دیتا ہے. میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا کہ کسی ملک میں ایک میت کو دفن کر رہے ہیں اور قبر کھود رہے ہیں اور اس میں بار بار سانپ آ رہا ہے. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مختلف طریقوں سے سانپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہٹانے کی، رخ موڑنے کی، لیکن وہ سانپ باز نہیں آتا. آخر تنگ آ کر وہ لوگ میت کو جب نیچے اتارتے ہیں تو وہ اس کے کفن کے اندر گھس جاتا سانپ. یہ نشانیاں کبھی کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے، ورنہ ہمارے لیے تو قرآن اور سنت ہی کافی ہیں، سچے نبی کی سچی باتیں ہی کافی ہیں کہ ہم ان پر یقین کریں. کسی انسان کی بات یا کسی ویڈیو کلپ کی تو بات ہی دوسری کی جا سکتی ہے تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. سیدنا ابو ایوب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج غروب ہونے کے بعد باہر نکلے تو آپ نے کچھ آواز سنی تو آپ نے فرمایا یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی باتیں سنوا دیتے تھے کیونکہ آپ ہمیں پھر علم یقینی کے ساتھ خبر دیتے تھے. ظلم کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کاش آپ ظالموں کو دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں بچائے. اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لاؤ اپنی جانیں نکالو، آج تم ذلت کے عذاب کا بدلہ دیے جاؤ گے اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. چغل خور اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے والا. سیدنا ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور ان دونوں کو کسی بڑی بات پر عذاب نہیں دیا جا رہا. پھر آپ نے فرمایا کیوں نہیں، بڑی بات ہی ہے. ان میں سے ایک شخص تو چغل خوری میں دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا، یعنی ادھر کی بات ادھر لگا، ادھر کی شکایت ادھر، ادھر کی ادھر، لوگوں کی بری باتیں اور غیبتیں آگے سے آگے پہنچاتا تھا. یعنی ہر وقت اس کی گفتگو میں دوسروں کی برائیاں شامل تھی. دوڑ دھوپ کرتا یعنی اس کی ایفرٹ اور ساری بھاگ دوڑ یہی تھی، اس کا انٹرسٹ ہی یہی تھا. اور دوسرا اپنے پیشاب سے بچنے کے لیے احتیاط نہیں کرتا تھا. یعنی کچھ لوگ تو کموڈ پہ بیٹھتے ہیں اور کچھ لوگ کموڈ پہ نہیں بیٹھتے، نیچے بیٹھتے ہیں اور وہ جو پیشاب کرتے ہیں تو پاؤں پہ بھی چھینٹیں پڑ رہی ہوتی ہیں، کپڑوں میں بھی پڑ رہی ہوتی ہیں، پھر انہیں کپڑوں میں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو طہارت کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں صحیح طہارت اختیار کرنے کی توفیق دے، نہ ہم حد سے بڑھیں اور نہ اس کو چھوڑیں. سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کا عموماً عذاب پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، پس تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو. مظلوم کی مدد نہ کرنے والا اور بغیر وضو کے نماز پڑھنے والا. سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اسے قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں. وہ تخفیف کا سوال کرتا رہا اور دعا کرتا رہا یہاں تک کہ 1 کوڑا باقی رہ گیا، باقی معاف کر دیے گئے. جب اسے یہ 1 کوڑا لگایا گیا تو اس پر اس کی قبر آگ سے بھر گئی. پھر جب اسے سزا کا اثر زائل ہوا تو اس نے فرشتوں سے کہا تم نے کس بنا پہ مجھے کوڑا لگایا؟ انہوں نے کہا تم نے ایک نماز بغیر وضو کے پڑھی تھی اور تم ایک مظلوم کے پاس سے گزرے تھے، تم نے اس کی مدد نہیں کی تھی. یعنی تمہارے سامنے کسی کی پٹائی ہو رہی تھی اور تم نے روکا نہیں اس کو. تو ہمیں اپنی ساری زندگیوں کا جائزہ لینا ہے اور جہاں جہاں ہمارے اعمال قرآن و سنت سے ٹکراتے ہیں وہاں ان سے بچنا ہے اور اللہ سے ہر وقت توبہ کرتے رہنا ہے. خیانت کرنے والا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب ہم نے خیبر فتح کیا تو ہمیں مال غنیمت میں سونا اور چاندی نہیں ملے بلکہ گائے، اونٹ، سامان اور باغات ملے تھے. پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وادی خرا کی طرف لوٹے اور آپ کے ہمراہ آپ کا غلام تھا جس کو مدہم کہا جاتا تھا، جو بنو ذباب کے ایک آدمی نے آپ کو ہدیے میں دیا تھا. اس دوران کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اتار رہا تھا کہ اچانک نامعلوم سمت سے ایک تیر آ کر اس غلام کو لگ گیا. لوگوں نے کہا اس کے لیے شہادت مبارک ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے دن تقسیم ہونے سے پہلے مال غنیمت میں سے چرائی تھی وہ اس پر آگ کا شعلہ بن کر بھڑک رہی ہے. یہ شخص کون تھا؟ مومن تھا نا؟ کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اتنا بڑا اعزاز اس کو حاصل تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے ناسمجھی کی وجہ سے کیا کیا؟ چادر چوری کر لی بیت المال میں سے.
اللہ کا مال، لوگوں کی ڈونیشن جو ہوتی ہے، یعنی جیسے آپ میں سے کئی انچارجز ہوں گی، کئی برانچ انچارجز ہوں گی، کئی ڈونیشن جمع کرتے ہوں گے، وہ آپ کے لیے کالے سانپ کی طرح ہے کہ اس کو آپ اپنی ذات پہ نہیں لگا سکتے، کہ آپ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیسہ اکٹھا کریں اور پھر ذاتی فائدے اٹھانا شروع کر دیں. یہ اپنی آخرت عاقبت خراب کرنے کے برابر ہے. ایک سوئی دھاگا بھی اس میں سے نہیں لینا چاہیے. لوگ جس مقصد کے لیے جو مال دیں اس کو وہیں خرچ کر دینا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اسے ضائع ہونے کے لیے اور چوری ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ بات سن کر ایک آدمی 1 یا 2 تسمے لے کر آیا تو کہنے لگا یہ چیز میں نے اٹھائی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی آگ کا 1 تسمہ یا 2 تسمے بنتے، اگر تم اس کو نہ جمع کراتے تو یہ تمہارے لیے آگ بن جاتے. جھوٹ بولنے والا، استغفر اللہ استغفر اللہ. سیدنا سمرہ بن جندب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جو میرے پاس آئے. ان دونوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا ہے اس کی باچھ کو چیرا جا رہا تھا. وہ بڑا ہی جھوٹا تھا. جو ایک جھوٹی بات کرتا اور اس سے وہ جھوٹ نقل کیا جاتا یہاں تک کہ دنیا کے کونوں میں پہنچ جاتا. قیامت کے دن تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی. اور بعض اوقات ہمارے اخبار، ریڈیو، ٹیلی ویژن جھوٹی خبریں آگے نشر کرتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات واٹس ایپ پر ہم جھوٹی خبریں آگے پہنچاتے ہیں. بغیر جانے کوئی بھی چیز آگے نہ پہنچائیں. آج کل لوگوں کی بہت عادت ہے، کوئی کسی کا بیان سنا، یہ نہ دیکھا کہ اس میں کون سی چیز قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے ثابت ہے. جھوٹی روایات، جھوٹے قصے صرف ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر آگے سے آگے بیان کرتے ہیں. بعضوں کے جھوٹے لطیفے اور ایسی چیز کو حدیث بنا کر پیش کرنا جو حدیث ہے ہی نہیں یا ضعیف حدیثیں ہیں. تو ان چیزوں کو بھی آگے فارورڈ کرنے سے پرہیز کریں. کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہر چیز ہی دوسروں تک پہنچائیں. جو چیز صاف ستھری، صحیح اور درست ہو اسی کو آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، نہ کہ عذاب جاریہ. سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میت کو اس کی قبر میں اس پر کیے جانے والے نوحے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے. ہم نے ایک وصیت نامہ چھاپ کے رکھا ہوا کاغذ یہاں پر ہوگا، آپ سب اپنے گھر والوں کے لیے وہ پیپر لکھ کے رکھ سکتے ہیں اپنے دستخط کے ساتھ کہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارے اوپر بین نہ کیا جائے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے والا مرتا ہے تو اس پر رونے والا کھڑا ہو اور وہ کہے کہ اے میرے پہاڑ، اے میرے سردار، یا اسی قسم کے کوئی اور الفاظ، تو میت پر 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پہ گھونسا مارتے اور پوچھتے ہیں کیا تو ایسا ہی تھا. تو اس لیے اپنی بے جا تعریفیں بھی پسند نہیں کرنی چاہیے اور لوگوں کو منع کیا جائے کہ ہماری بلا ضرورت تعریف نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات مبالغہ آرائی ہوتی تعریف میں. تو جو جھوٹی تعریفیں ہیں وہ بھی میت کے لیے مصیبت کا باعث بنتی ہیں. سیدنا انس سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص پہلے عیسائی تھا پھر مسلمان ہو گیا. اس نے سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب بن گیا. لیکن پھر وہ شخص مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ میں نے لکھ دیا ہے اس کے سوا محمد کو اور کچھ بھی معلوم نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی، لوگوں نے اسے دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے اسے باہر پھینک دیا تھا. لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے. چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی اور اسے باہر نکال پھینکا ہے. چنانچہ انہوں نے دوسری قبر کھودی جو بہت زیادہ گہری تھی، لیکن جب صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا. اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا کام ہے. چونکہ یہ ان سے فرار ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر اکھاڑ دی اور اس کو باہر ڈال دیا. پھر انہوں نے قبر کھودی اور جتنی گہری ان کے بس میں تھی اسے کر کے اس کے اندر ڈال دیا، لیکن صبح ہوئی تو پھر زمین نے اسے باہر پھینک دیا. اب انہیں یقین آیا کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں، چنانچہ انہوں نے اسے یوں ہی زمین پر رہنے دیا. تو اس طرح کے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی پیش آئے ہیں. عذاب قبر سے محفوظ رہنے والے خوش نصیب لوگ کون سے لوگ ہیں جن کو عذاب قبر نہیں ہوتا؟ شہید ہونے والا. سیدنا مقدام بن مادی کرب الکندی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل کے ہاں شہید کے لیے 6 خصلتیں ہیں. اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. جنت میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، اسے ایمان کا حلہ پہنایا جاتا ہے، حور عین سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے، اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اسے فضا اکبر بڑی گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے،
جس کا ایک ایک یاقوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا. 72 حور العین سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے اور اس کے رشتہ داروں میں سے 70 آدمیوں کے حق میں اس کی سفارش قبول کی جاتی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ شہید ہے جو اللہ کے راستے میں ساری شرائط کو پورا کرتا ہوا لڑ رہا ہو. سورۃ ملک پڑھنے والا. سیدنا عبداللہ بن مسعود سے مرفوع روایت ہے کہ سورۃ تبارک قبر کے عذاب سے روکنے والی ہے. کس کس کو زبانی یاد ہے؟ ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد کو. دن میں ایک دفعہ کم از کم ضرور پڑھیں اور رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیں تو کیا ہی اچھا ہے. اور اگر یاد نہیں تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور دیکھنے کے لیے اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھتے کہ بیٹھ کے یعنی آپ کو نیند آ رہی ہے کچھ، تو الہدا کی جو ایپس بنی ہوئی ہیں، اپلیکیشنز ہیں اسمارٹ فونز کے اندر، اس میں سونے جاگنے کے آداب کی اپلیکیشن ہے. تو اس اپلیکیشن میں جو سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ اور زمر اور بنی اسرائیل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے وہ بھی ہیں اور ان کے آڈیو بھی ہے. تو اگر آپ سے ساری نہیں پڑھی جاتی تو سونے سے پہلے آپ ان کو پلے کر کے سو سکتے ہیں تاکہ جب تک آپ کی آنکھ نہ لگے آپ ان کو سنتے ہی رہیں. یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا پڑھ سکے پڑھے، لیکن اگر ہمت نہ ہو تو جتنا سن سکے اتنا سن بھی لیں. لیکن سورۃ ملک تو کم از کم اپنے منہ سے بول کے پڑھیں، اسے صرف سننے پر اکتفا نہ کریں. پیٹ کے مرض سے فوت ہونے والا. سلیمان بن سرد اور خالد بن اطرفہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو پیٹ کی بیماری سے مرا. تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا تم نے یہ بات نہیں سنی یا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرے اسے ہرگز عذاب قبر نہیں ہوگا. دوسرے نے کہا کیوں نہیں؟ یعنی یہ بھی ایک اچھی علامت ہے. سرحد کی حفاظت کرنے والا. سیدنا سلیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات سرحد پر پہرا دینا ایک مہینے کے روزوں اور اس کے قیام سے افضل ہے. ایسا روزے دار جو افطار نہیں کرتا اور ایسا قیام کرنے والا جو تھکتا نہیں. اور اگر وہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اس کے اچھے عمل اس پر جاری رکھے جائیں گے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے اور وہ قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. جمعے کے دن یا رات کو فوت ہونے والا، اس کی بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں جمعے کی موت نصیب فرما. سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہو جائے گا اللہ اسے قبر کی آزمائش سے بچا لے گا. اب یہ قبر کے سوال اور جواب کا چارٹ ہے پورا. اس میں آپ سوال بھی دیکھ رہے ہیں اور جواب بھی دیکھ رہے ہیں. یہ جتنی بھی حدیثیں تھیں صحیح، ان سب میں جو جو سوال آئے ہیں، جو جو جواب آئے ہیں، جو فرشتے کہتے ہیں اور جو انجام ہوگا وہ ساری لکھ دی گئی ہیں. اس کو آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھیے گا ضرور. اب آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں. آخر میں ہے اچھی موت کے حصول کی دعائیں. میں دعا پڑھوں گی، آپ سب آمین کہیں گے اور دعا دیکھتے بھی جائیے جو میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني اذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں مکان کے نیچے دب کر مرنے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اوپر سے نیچے گر کر ہلاک ہونے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں ڈوب کر مرنے سے اور جلنے سے اور ازحد بوڑھا ہو جانے سے، اور میں تیری پناہ لیتا ہوں اس سے کہ شیطان مجھے موت کے وقت بدحواس کر دے، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ میں تیرے راستے میں پیٹھ پھیر کر مروں، اور اس بات سے تیری پناہ لیتا ہوں کہ زہریلے جانور کے ڈسنے سے میں مر جاؤں. اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیوں کو ترک کر دینے کا سوال کرتا ہوں، اور جب تو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے
اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے فتنے سے بچا کر اپنے پاس بلا لینا۔ عذاب قبر سے حفاظت کی دعائیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، بے شک میں قبر کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں کاہلی، شدید بڑھاپے، بزدلی، بخل، دجال کے فتنے اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، جبرائیل اور میکائیل کے رب اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، یقیناً میں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش سے، قبر کے عذاب سے، آگ کی آزمائش سے اور آگ کی عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، یقیناً میں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں کفر، فقر اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں قبر کے عذاب اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی یہ دعا آتی ہے۔ ہم نے اور تمام دنیا نے اللہ کے لیے شام کی، اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس رات کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس رات کے شر سے اور اس کے بعد کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں سستی اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں آگ میں عذاب اور قبر میں عذاب سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ میت کی بخشش کی دعا تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اے اللہ، اس کو بخش دے۔ کسی بھی اپنے رشتہ دار کی بخشش کی دعا مانگے۔ اے اللہ، اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما اور اس کی بہترین مہمان نوازی فرما اور اس کی قبر کو کشادہ فرما، اسے پانی، اولوں اور برف سے دھو دے اور اسے خطاؤں سے اسی طرح صاف کر دے جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے، اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر عطا فرما، اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اس کے زوج سے بہتر زوج عطا فرما، اسے جنت میں داخل فرما، اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا لے۔ میت کے لیے فتنہ قبر سے بچنے کی دعا، یعنی کسی بھی جو آپ کے رشتہ دار قبر میں ہیں ان سب پہ نیت کر کے یہ دعا کریں۔ اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک فقہ فتنۃ القبر، بچے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھنے کی دعا۔ اللہم اعذہ من عذاب القبر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہم لا تخزنی یوم القیامہ، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اے اللہ، بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔ یا اللہ پاک، یہ جتنی بچیاں قرآن پڑھ گئی ہیں ان استقامت عطا فرمانا، ان کو بہترین عمل کی توفیق عطا فرمانا، ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے بچانا، ان کی عاقبت اچھی کر دینا، اس علم کو انہیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دینا، خالص اپنی رضا کے لیے، کسی بھی دنیاوی فائدے کی لالچ کے بغیر اور دنیاوی فائدے اٹھانے کے بغیر۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کی عاقبت اچھی کر دے۔ یا اللہ، یہ جو تیرا پیغام آگے پہنچایا ہے، اللہ یہ مشن، یہ سلسلہ جاری رہے، تو اس کی حفاظت فرما، تو اس کے بہترین وارث پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین، تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اللہ ہمیں ہماری برائیوں سے بچا۔ یا رب العالمین، تو ہمیں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے اور مسیح الدجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ، ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے۔ یا اللہ، جس نے بھی جس دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعائیں قبول فرما۔ یا اللہ، جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے پیپر چیک کیے، جنہوں نے سرٹیفکیٹس بنائے، جنہوں نے
مجلس کا اہتمام کیا، جنہوں نے سارے انتظامات کیے، اللہ ان سب کو بہترین جزائے خیر دے۔ جتنے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں اور جو اپنا مال اور جان اس رستے میں لگائی ہے، اللہ ان کی بھی کوششیں قبول فرما۔ یا اللہ ان کے خواب پورے فرما، جو بھی یہ تیرے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے راستے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بار بار ایسے موقع عطا فرما جہاں ہم اپنے ایمان کو زیادہ بہتر کر سکیں۔ یا اللہ تو ہماری ساری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت عالم به منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا رب جو کچھ کیا تو اسے اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ اللہ ہم ہر لمحہ علم میں آگے بڑھتے رہیں اور درجات کی بلندیوں تک پہنچیں، اور اس کی حفاظت بھی فرمانا۔ یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا پڑھایا۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ ہم آئندہ بھی آپ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، ہر طرح کا خیر تو ہم پر جاری کر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ہم ہر خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز۔ یا رب ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، بہترین رشتہ دار عطا فرما۔ یا اللہ تو نے ہمارے رشتہ دار بنائے، ہمارے لیے ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر رحم فرما، تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ یا رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں سچائی کے مقام پہ داخل کر، اور سچائی کے مقام سے ہی نکال، اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں فراہم کر۔ نیکی کے جس کام کو ہم لے کر چلے ہیں یا اللہ اس کو قبول کر لے، اور اس کے اندر بے پناہ برکتیں ڈال دے، اور اس خیر میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جائے۔ یا رب العالمین تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا۔ یا اللہ ہم چاہے اپنے گھر کے اندر ہوں، چاہے کہیں باہر ہوں، یا اللہ ہر جگہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ یا رب العالمین ہر طرح کے حاسدوں سے، مفسدوں سے، ہمارے دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ سب سے بڑے دشمن سے محفوظ رکھنا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا، یا اللہ اس بات سے بھی بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئیں اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے۔ یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، تو ہم پر رحم فرما۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے۔ یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہمارے پیچھے انہیں ہمارا صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ ان کی نسلوں میں ایمان کو باقی رکھ۔ یا رب العالمین ہمیں بھی بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو بخش دے، اور قیامت کے دن سارے مومنوں کو بخش دے۔ یا رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صالحین کا ساتھ عطا فرما، اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کر دے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ اپنی ساری نعمتوں پر ہمیں شکر ادا کرنے والا بنا، جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لینا۔ یا اللہ ہماری اولاد کی اصلاح کر دے، اللہ انہیں ایمان نصیب فرما، یا اللہ انہیں تقوی عطا کر، انہیں حیا عطا کر، تو ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ انہیں ہمارا اطاعت گزار بنا، والدین کا وفادار بنا۔ یا اللہ انہیں دین ایمان عطا فرما، انہیں یہ دین ایمان پر فخر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا آتنا
لنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں رہنمائی عطا فرما. ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے. تو ہمارا لوٹنا بہت خوشگوار کر دینا اللہ، موت بہت آسان کر دینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، ہماری قبریں روشن کر دینا، جنت کا باغ بنا دینا. یا رب العالمین حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا، اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا اور ہم پر اپنا نور تمام کر دینا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے ہمارے رب ہمارے لیے اب ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر خوب قادر ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج، ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا. اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بیماری سے، ہر گمراہی سے محفوظ رکھ. اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ ہم پر صبر ڈیل دے. جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں، جو چیزیں ہمارے لیے مشکل ہیں، یا اللہ ان کے معاملے میں ہمیں صبر عطا کر اور ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں، آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا. اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، حقیقت میں گناہگار ہیں، یہ صرف منہ کی بات نہیں. اللہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم اپنی کوتاہیوں کا، اپنی بھول چوک کا، اپنی ناسمجھی کم عقلی بے وقوفیوں کا. یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کوتاہی کی تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ جو ایمان لائے. اے ہمارے رب بے شک تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یا رب العالمین ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے رب ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا. فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یا اللہ ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے. ولا تخزنا یوم القیامہ، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اللہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لینا. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہونے والا ہے، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت گاہ ہے. یا رب العالمین جس کو تو آگ میں داخل کرے گا اس کو تو نے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. یا رب العالمین ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دینا اور جنت عدن میں داخل کر لینا. یا اللہ ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے. اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، اللہ ان کے دل بدل دے، اللہ انہیں اپنے گھروں کے اندر سکون دے، وہ باہر سکون نہ تلاش کریں. یا رب العالمین تو ہمارے بچوں کو گھروں کے اندر سکون دے، وہ گھروں کے باہر نہ جائیں. یا رب العالمین اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اس دین سے باہر نہ جائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
یا اللہ ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں. یا اللہ ہم پہ بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پہ ڈالے. اے اللہ ہم سے وہ چیز نہ اٹھوا جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. کوئی ایسا مسئلہ، کوئی ایسی مشکل، کوئی ایسی بیماری ہم پہ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکتے ہوں. یا رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہم پہ رحم فرما. تو ہمارا مددگار ہے، تو کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یا رب العالمین تو جانتا ہے ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں کو، ہماری تکلیفوں کو، ہماری پریشانیوں کو، ہمارے اندر کی حالتوں کو. یا اللہ اس مجلس میں جتنے اور جو سن رہے ہیں تو سب کے دلوں سے واقف ہے. یا اللہ ہم سب اپنے غم کی شکایت صرف تجھ سے کرتے. اللہ تو ہمارے غم دور کر دے، اللہ ہمارے دکھ دور کر دے، اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، اللہ ہماری بیماریاں دور کر دے. تو ارحم الراحمین ہے، تیرے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. یا اللہ تو سارے بیماروں کو صحت دے، سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے. یا رب العالمین ہم جانتے ہیں ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمارے لیے کافی ہو جا. ہم تجھی پہ بھروسہ کرتے ہیں. تو رب العرش العظیم ہے، تو عرش عظیم کا مالک ہے، تو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. تو ہی ہمارا دنیا اور آخرت میں دوست ہے. تو ہمیں اسلام کی حالت میں موت دینا اور ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا. اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے. بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. یا رب العالمین تو ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پر موت عطا کرنا. یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت میں بے حساب رزق عطا کرنا، اور دنیا کے رزق کو اپنے راستے میں ہر پینی کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی اور صحیح طور پہ خرچ کرنے کی توفیق دینا. اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. اللہ تو ہم کو معاف کر دے. اللہ ہمارا حساب آسان کر دینا. اللہ ہمارے دلوں کو دین پر جما کے رکھنا. یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا. اللہ ہمیں نمازوں کی محبت دے دے. اللہ ہمارے لیے نمازیں آسان کر دے. یا رب العالمین ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں تقویٰ دے دے، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں غنا عطا کر. یا اللہ ہمیں تزکیہ عطا کر دے. اللہ تیری رحمتوں سے امید ہے. اللہ تو ہمارے نفس کے حوالے ہمیں نہ کرنا، ایک لمحے کے لیے بھی تو ہمیں ہمارے حوالے نہ کرنا، اور ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دے. اللہ ہمیں علم نافع عطا کر، پاک رزق عطا کر، حلال رزق عطا کر. اللہ جو کوئی کسی بھی مالی مشکل میں شکار ہے، اللہ اس کی مشکل دور کر دے. اللہ قبولیت والا عمل نصیب کر دے. اللہ نفع مند علم عطا کر اور علم پر عمل کی توفیق دے، اور ہمیں زیادہ علم عطا کر. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں وسعت پیدا کر دے. اللہ ہمارے دلوں میں وسعت پیدا کر دے، ہمارے رزق میں برکت پیدا کر دے. تھوڑا بھی ہمیں بہت کافی ہو جائے. یا رب العالمین تو ہمیں بڑھاپے میں کسی کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں. یا اللہ دنیا اور آخرت کی قیدوں سے بچانا. یا رب العالمین رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا محتاج نہ کرنا. یا اللہ ہمارا رزق تو ہمیں خود اپنی جناب سے عطا کر، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کر. اللہ ہمارے لیے آسانیاں کر دے، ہر معاملے میں آسانی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. اللہ ہماری ساری مشکلات آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ ہر مشکل آسان کر. اللہ مشکلات کا حل تو صرف تیرے پاس ہے، ہم صرف تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ تو ہماری ساری مشکلیں دور کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ چھوٹے بڑے پچھلے اگلے سارے کے سارے، اللہ جو چھپ کے کیے جو سب کے سامنے کیے، سارے ہی گناہ معاف کر دے. اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچا، برے اعمال سے بچا، بری خواہشات سے بچا. اللہ ہمیں قرضے کے غلبے سے بچا. اللہ دشمن کے غلبے سے بچا. اللہ دشمنوں کے ہنسنے سے بچا. اللہ شرک سے بچا. اللہ اس شرک سے جسے ہم جانتے اور جسے ہم جانتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ ہمیں فقر، قلت، ذلت سے بچا. ہمیں ظلم سے بچا، نہ ہم کسی پہ ظلم کرے نہ کوئی ہم پہ ظلم کرے. یا رب العالمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کرنا، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لینا. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء
ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اے اللہ میں آزمائش کی سختی سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بدبختی کے پا لینے سے پناہ مانگتا ہوں. یا اللہ تو بری تقدیر سے اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دکھ اور غم سے، عاجزی اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے دباؤ سے. اللہ لوگوں کے دباؤ کو ہم سے ہٹا لے. یا اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری دی ہوئی کوئی نعمت مجھ سے چھن جائے اور تیری دی ہوئی عافیت کہیں پلٹ نہ جائے اور تیری سزا اچانک وارد نہ ہو، اور ہر قسم کی تیری ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں. یا رب العالمین تو ہمیں برے دن سے بچا، بری رات سے بچا، بری گھڑی سے بچا، برے دوست سے بچا، برے ہمسائے سے بچا. اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری زیادتیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں ہر طرح کی خیر عطا کر، جلد ملنے والی بھی اور دیر سے ملنے والی بھی، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. یا اللہ تو وہ خیر عطا کر. اور یا رب ہر طرح کے شر سے تو ہمیں بچا لے، جلدی آنے والا اور دیر سے آنے والا، جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم جانتے بھی نہیں. اے اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی، تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور ہر شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جس سے پناہ تیرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، اللہ جنت الفردوس عطا فرما. یا رب العالمین ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنتوں میں لے جائے، اور اللہ جہنم سے بچا لینا، جہنم کی آگ اور جہنم کے شعلوں سے بچا لینا. یا رب العالمین تو ہمیں اپنی پسند کا بنا لے. یا اللہ جو اپنا دیدار ہمیں کروانا، اللہ اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک. اللہ اپنی ملاقات کا شوق دے دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا. یا رب العالمین تو ہمیں بخل سے بچا، بزدلی سے بچا، بڑھاپے سے بچا، دنیا اور آخرت کے فتنے سے بچا، قبر کے فتنے سے بچا. یا رب العالمین اپنی رضا عطا فرما، اپنی سزا سے بچا. یا رب العالمین ہم سب تیری تعریف کرتے ہیں جس کا تو مستحق ہے. اللہ تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ گر کر مرنے، ڈوب کے مرنے، دب کے مرنے، جل کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اللہ شیطان موت کے وقت ہمارے قریب نہ پھٹکے، اس سے تیری پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے تیری پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمارے دین کو درست کر دے، اور ہماری دنیا کو درست کر دے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے، اور ہماری موت کو ہمارے لیے ہر شر سے خیر کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے، مسکینوں سے محبت عطا کر دے ہمیں. یا رب العالمین جب کسی قوم کی آزمائش کا ارادہ تو ہمیں اس سے بچا لینا. اللہ ہم تیری محبت مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کی محبت جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر اس کام کی محبت مانگتے ہیں جس سے تو محبت کرتا ہے. یا رب العالمین تو اختلافات میں ہمیں سیدھی راہ دکھانا، ہمیں بھٹکنے سے بچانا، ہمیں منفی خیالات سے بچانا، ہمیں ہمارے نفس کے شر سے بچانا، عاجزی اور سستی سے بچانا، بخل اور جبن سے بچانا. یا اللہ بزدلی سے بچانا، بڑھاپے سے بچانا، سنگ دلی اور غفلت سے بچانا، مفلسی اور ذلت اور مسکنت سے بچانا، فقر اور کفر اور فسق سے بچانا، شقاق اور نفاق اور اختلاف سے بچانا، ریاکاری اور شہرت سے بچانا. یا رب العالمین تو ہمیں ہر طرح کی جسمانی بیماریوں سے، گنگے پن، بہرے پن، اندھے پن، جزام، برس اور بری بری بیماریوں، کینسر اور ہر چیز سے بچا لینا. یا اللہ جو مبتلا ہو چکے ہیں انہیں شفا عطا فرما. اللہ سارے بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں برے ہمسائے سے بچانا. یا رب العالمین ہمیں برے ساتھیوں سے بچانا کہ جو ہمیں زندگی میں بوڑھا کر دیں. یا رب العالمین تو ہمیں ایسے انسانوں سے بچانا جو ہمیں دھوکہ دیں. یا اللہ تو ہمیں اپنا فضل عطا فرما. یا اللہ ہم تیرے ہر نام کے ساتھ سوال کرتے ہیں کہ جس کو تو نے اپنے پاس رکھا یا اپنی کتاب میں اتارا یا کسی انسان کو سکھایا یا علم غیب میں رکھا، کہ تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارے سارے افکار دور کر دے.
یا اللہ تو ہمارے دل میں نور، آنکھوں میں نور، کانوں میں نور، دائیں نور، بائیں نور، اوپر نور، نیچے نور، آگے نور، پیچھے نور، ہر طرف نور ہی نور بنا دے اللہ. ہمارے اندر نور، زبان میں نور، پٹھوں میں، گوشت میں، خون میں، بالوں میں، جلد میں، نفس میں، ہر طرف نور ہی نور کر دے. یا اللہ ہمیں روشنیوں میں رکھنا، اللہ ہر طرح کے اندھیروں سے بچانا. اللہ تو ہماری مدد فرمانا، ہمارے خلاف کسی کی مدد نہ کرنا. یا اللہ تو ہمیں اپنا شکر گزار بنا لے، اپنا ذکر کرنے والا بنا دے، اپنی طرف رجوع کرنے والا. یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے، اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دے. یا اللہ ہماری زبان کو درست کر دے، ہمارے دل کو ہدایت دے دے، ہمارے دلوں کے کینے اور بغض نکال دے. یا رب العالمین ہمارے سارے قرضے چکا دے. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا سے نواز. یا اللہ ہمیں ایسی نعمتیں عطا کر جو کبھی ختم نہ ہو. اللہ اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرمانا اور اپنے ملاقات کا شوق عطا فرمانا. یا رب العالمین ہمیں بہترین دعاؤں کی توفیق عطا فرما، اور جو دعائیں ہم تجھ سے کریں تو انہیں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارے سارے بوجھ ہم سے دور کر دے، ہمیں آپس میں محبت عطا فرما. اللہ ہمارے گھروں میں محبت پیدا کر دے. یا اللہ ہمارے دوستوں میں، ہمارے اداروں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی لوگ مل کے تیرے دین کا کام کرتے ہیں ان کے اندر محبت پیدا کر دے، اتفاق پیدا کر دے، ہر طرح کی فواحش سے بچا لے، ہر طرح کی برائیوں سے بچا لے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا